لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم. ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوے رواں پیاسی زبانوں کی قسم. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ مولانا محمد کما قبل وصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرنے کے لائق کام کیے، زمانہ شاہد ہے، گردش لیل و نہار گواہ ہے. تمام انسان گھاٹے میں. ترجمہ سننے کے بعد جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارشاد اگر اس وقت نازل فرمایا گیا ہوتا جبکہ انسانوں کے پاس رہنے سہنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا. یہ انسان جنگلوں میں مارا پھرتا تھا. یہ انسان درختوں اور غاروں میں اپنی زندگی گزارتا تھا. ایسے وقت میں جب کسی انسان کی کوئی تہذیب نہیں تھی، اس انسان کے پاس رہنے سہنے کا کوئی شاندار انداز نہیں تھا، اس انسان کے پاس پہننے اوڑھنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا،
उस दौर के इंसान के लिए अगर ये कहा जाता कि सारे इंसान घाटे में हैं तो बात आसानी से समझ में आ जाती, मगर इस अहद का इंसान, इस दौर का इंसान, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाला इंसान, शीश महल में सांस लेने वाला इंसान, लाल किले में बसेरा लेने वाला इंसान, फिजाओं में तैरने वाला इंसान, दरियाओं का कलेजा चीरने वाला इंसान, चांद पर दस्तक देने वाला इंसान, मरीख पर कमंदे डालने वाला इंसान, सूरज की शुआओं की तस्खीर करने वाला इंसान, एटमी तजर्बात करने वाला इंसान, रेडियाई इक्तिशाफात करने वाला इंसान, ये इंसान घाटे में कहाँ? ये तो बहुत कामयाब है। किसी पहलू से देखो, हर पहलू से ये इंसान कामयाब है। इसके खाने पीने का अंदाज, जो मौजूदा अंदाज है उसके देखो, उसके दस्तरखान पर बैठकर देखो, इतने शानदार खाने वो खाता है, इतना अच्छा पकवान उसे मालूम है, खाने पीने में भी ये कामयाब। पहनने का अंदाज देखो, कितने अच्छे अच्छे लिबास में ये मलबूस होकर सामने आता है। पहनने के मामले में भी ये इंसान कामयाब। किसी हैसियत से देखो, सारी दुनिया इस इंसान की बर्तरी के आगे सरे नियाज झुकाए हुए नजर आती है। ये इंसान यहाँ आवाज निकालता है, पूरी दुनिया में इसकी आवाज पहुंच जाती है। ये इंसान यहाँ खड़ा होता है, हर शख्स टीवी के अंदर उसकी सूरत देख लेता है। ये इंसान इतना तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया, अब इसके कामयाब होने में शुबहा क्या? मगर कुरान कहता है, ये फिजाओं में उड़ने वाला इंसान, ये दरियाओं में तैरने वाला इंसान, ये चांद और सूरज पर जाने की कोशिश करने वाला इंसान, ये खला और फिजाओं में घूमने वाला इंसान, इन तमाम बातों के बावजूद घाटे में है। बिल्कुल ये नाकाम है, घाटे में है। सवाल बड़ा पेचीदा, ये कैसा घाटा? हम तो फायदे ही फायदा देख रहे हैं। तो दोस्तों, बात क्या है, पहले आप समझें, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि वाकई इंसान घाटे में। इसको मैं यूं समझाऊं कि हर इंसान के अंदर दो चीजें हैं। एक का नाम है रूहानियत और एक का नाम है हैवानियत, मादियत। एक चीज है रूहानियत और एक चीज है मादियत। इसको और समझ लीजिए दूसरे अंदाज से, जो आप और आसानी से समझ सकते। एक चीज है इंसानियत और एक चीज है हैवानियत। इंसान के अंदर दो चीजें हैं, एक चीज है हैवानियत और एक चीज है इंसानियत। इसको ऐसे आप समझें, जब आप किसी को गैर अखलाकी काम करते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? इंसानियत सीखो, इंसानियत सीखो, इंसान बनो। तो क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है, मगर कुछ चीज है जो नहीं है। इंसान के रूप में तो है, मगर इसके अंदर कुछ है जिसको आप इंसानियत कहते हैं। इंसान बनो, इंसान, इंसानियत सीखो। मालूम कि एक चीज है जिसका नाम है इंसानियत और एक चीज है जिसका नाम है हैवानियत। अब वो क्या चीज है जिसे हम हैवानियत कहते हैं, उसको समझने के लिए दूसरे जो हैवान हैं उनके जज्बात को देखना पड़ेगा कि जिन जिन सिफात और जिन जिन जज्बात और कैफियत में हम दूसरे इंसानों, दूसरे हैवानों से मिल रहे हैं, वो हमारा जज्बा हैवानी जज्बा। जो ख्वाहिशात दूसरे हैवानों में हैं, वही ख्वाहिशात जो हमारे अंदर है वो हमारी हैवानी ख्वाहिश है, जिसमें हम दूसरे हैवानों के साथ शरीक हैं। मिसाल के तौर पर खाना पीना, तो खाने पीने में दूसरे हैवान भी खाने पीने के मोहताज हैं कि नहीं? उन्हें भी खाने पीने की जरूरत है। तो ये खाना पीना ये हमारी इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये हमारी हैवानियत का मुतालबा। हम चूंकि हैवान हैं और हैवान को खाना पीना चाहिए, इसलिए हमारी हैवानियत खाना पीना चाहती है। ऐसे ही दोस्तों, सोना जागना, दूसरे हैवान भी सोने जागने की जरूरत उन्हें होती है। मालूम है ये जज्बा भी हैवानी जज्बा है जिसमें हम दूसरे हैवानों के साथ शरीक हैं। ऐसे ही पहनना ओढ़ना,
تو دیکھو دوسرے حیوان کو بھی لباس کی، فطری لباس کی ضرورت ہوتی ہے جاڑے اور گرمی سے بچنے کے لیے، اور وہ لباس ہمیں بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اس معاملے میں بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ہیں، یعنی پہننے اوڑھنے کے معاملے میں، رہنا سہنا ہم بھی مکان بناتے ہیں، دوسرے جانور بھی اپنا اپنا مکان بناتے ہیں، کوئی غاروں میں رہتا ہے، کوئی اپنا گھونسلہ بناتا ہے، کوئی دوسرا نشیمن بناتا۔ بہرحال مکان کی جو ضرورت ہے یہ بھی حیوانی ضرورت ہے، یہ حیوانی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ تو بہت بعد میں اڑے، مچھر پہلے ہی اڑ چکا ہے، مکھی اڑ چکے، یہ پہلے ہی تو معلوم ہے یہ جذبہ بھی کوئی آپ کا انسانی جذبہ نہیں ہے، یہ خصوصیت بھی حیوانی خصوصیت ہے۔ اگر دریا کے اندر تیرنے کی بات آئی تو مچھلیاں پہلے ہی تیر چکی تھی جب آپ کو تیرنے کا شعور بھی نہیں تھا، مگر معلوم ہوا یہ تیرنا بھی یہ حیوانی جذبہ ہے، یہ کوئی انسانی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسانی تقاضا اور ہے اور حیوانی تقاضا اور ہے، تو یہ ہم کب کہتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھو، تم اپنی ترقی کو سمجھو۔ اگر تم کھانے پینے میں بڑھ گئے تو یہ انسانیت نہیں بڑھی، حیوانیت بڑھ گئی۔ فضاؤں میں حیوانیت اڑ رہی ہے، فضاؤں میں اڑنے والا حیوان ہے، چاند پر جانے والا حیوان ہے، مریخ پر کمندے ڈالنے والا حیوان ہے، اپنے دسترخوانوں کو سجانے والا حیوان ہے، سونے جاگنے والا حیوان ہے، بہترین بہترین محلوں میں رہنے والا حیوان ہے، لال قلعے میں سونے والا حیوان ہے، شیش محل میں بسیرا لینے والا حیوان ہے۔ تو ہم نے یہ کب کہا ہے کہ حیوان گھاٹے میں ہے؟ حیوان تو ترقی کر رہا ہے، حیوان تو ترقی کر رہا ہے، حیوان کب گھاٹے میں ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان الحیوان لفی خسر، قرآن یہ نہیں کہتا ان الحیوان لفی خسر، حیوان گھاٹے میں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، حیوان نہیں گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، حیوان نہیں گھاٹے میں۔ حیوان تو بہت ترقی کر رہا تھا، بہت ترقی، پہلے کھانے کا سلیقہ اسے نہیں تھا، اب بہترین بہترین غذا کھا رہا ہے، پہلے رہنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اب اچھے اچھے مکانوں میں رہ رہا۔ تو حیوان تو ترقی کر رہا، مگر انسانیت مر رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت بے چین ہے، انسانیت مضطرب ہے۔ حیوان آگے بڑھ رہا، تباہ کرنے کا مزاج یہ حیوانوں کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اس تباہی کے لیے ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں، ہر طرف طاقت والا بھی پریشان ہے، طاقت والا بھی پریشان ہے، کمزور بھی پریشان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں اگر تم تھوڑا سا امن دیکھتے ہو تو اس کی وجہ جانتے ہو کیا؟ یہ مت سمجھنا کہ انسان امن پسند ہو گیا، انسان ہو تو امن پسند ہو، حیوان کیسے امن پسند ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ تم بچھو سے یہ کہو کہ ڈنک مت مار، تو بچھو یہ کہے گا میرا کام ہی کیا ہے؟ امریکہ سے رحم کی اپیل کرنے والوں، روس سے امن کا خواب دیکھنے والوں، بچھو سے تم کہہ رہے ہو ڈنک مت مار، بھیڑیے سے کہتے ہو درندگی مت کر، شیر سے کہتے ہو حملہ نہ کر، تو وہ سوچے کہ جب یہ سب ہم کریں گے نہیں تو ہم رہیں گے کتنی؟ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمارا مزاج ہی یہی ہے۔ تو سنو، یہ جو امن ہے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں امن پسند ہو گئی ہیں، نہیں۔ ان طاقتوں کے اوپر ایک بادشاہ، اور اس بادشاہ کا نام ہے خوف۔ خوف، خوف ہے جو سب کو روکے ہوئے ہے۔ امریکہ روس کو بڑھتے دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ روس تباہ ہو جائے، مگر وہ سوچتا ہے کہ جب میں آگے بڑھوں گا تو جب واپس پلٹوں گا تو واشنگٹن بھی غائب ہوگا۔ روس یہ سوچتا ہے کہ امریکہ صفحہ وجود سے مٹ جائے، مگر وہ بھی سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور میں آگے بڑھ گیا تو واپسی میں ماسکو بھی نہیں ملے گا۔ چین یہ سوچتا ہے میں آگے بڑھا تو واپسی میں پیکنگ کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ پتہ یہ چلا سب پر خوف ہے جس نے امن قائم کر رکھا ہے، امن قائم کر رکھا ہے۔ تو گویا حیوان، ایک جانور دوسرے جانور سے ڈر رہا ہے، اس لیے نہیں لڑ رہا ہے۔ اگر انسان ہوتا تو امن والا ہوتا، اگر انسان ہوتا تو امن والا ہوتا، اگر انسان ہوتا تو سلامتی والا ہوتا، اگر انسان ہوتا تو امن و آشتی والا ہوتا۔ تو سارے حیوان
ترقی کر رہے ہیں اور انسان گھاٹے میں. کیوں؟ اس لیے دوستو انسانیت جو ہے وہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی، انسانیت جو ہے سونے جاگنے سے ترقی نہیں کرتی، انسانیت جو ہے بڑے بڑے مکانوں میں رہنے سے نہیں ترقی کرتی. انسانیت کیسے ترقی کرتی ہے؟ ایمان و عمل سے. ایمان و عمل سے. تم ایمان و عمل والے ہو جاؤ، غریب رہو گے جب بھی کامیاب ہو، امیر رہو گے جب بھی کامیاب ہو، چھوپڑے والے ہو جب بھی کامیاب ہو، تخت والے ہو جب بھی کامیاب ہو. ایمان و عمل والے ہو جاؤ، خنجر کے نیچے رہو گے جب بھی کامیاب ہو، بھوکے پیاسے رہو گے جب بھی کامیاب ہو، میدان کربلا کی راہوں سے گزرو گے جب بھی کامیاب ہو. ایسے ہی ایک کامیاب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو ایمان والا تھا، جو عمل والا تھا، جس نے بتا دیا کہ گھر بنانا ہی ایمان کامیابی نہیں ہے، کبھی کبھی خیموں کو جلتا ہوا دیکھنا بھی کامیابی ہے. جس نے بتا دیا کہ پانی پی لینا ہی کامیابی نہیں ہے، کبھی پیاسا تڑپ کر کے جان دے دینا بھی کامیابی ہے. جس نے بتا دیا کہ نوجوان بچوں کی زندگی کی دعا کرنا ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے نوجوان کو میدان حق میں اتار کر کے اسے تڑپتا ہوا دیکھنا بھی کامیابی ہے. جس نے بتا دیا کہ اپنے شیر خوار کے لیے اپنی زندگی کی تمناؤں کو اور دعاؤں کو وقف کر دینا ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ شیر خوار کے گلے کے اندر پیوست تیر کا دیکھنا بھی کامیابی ہے. جس نے بتا دیا کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دیا ہے کہ ساری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے. وَلَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایسے ہی کامیاب کا ذکر کیا ہے ایک کامیاب انسان نے. کتنے لطف کی بات ہے، مذکور بھی کامیاب ہو اور ذاکر بھی کامیاب. کامیاب بس وہی چند مصرے ہیں، ان کی وضاحت کر کے بات کو میں مختصر کر دوں گا. حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز اس کامیاب انسان کے بارے میں کہتے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ. دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد و نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقا کی بنا لا الہ است حسین، بلا شبہ بلا شک بل یقین حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا بھی عجیب حال ہے. دنیا کا کیا حال ہے؟ حضرت غریب نواز نے تو 4 مصرے فرما دیے. بزرگوں کے اقوال تو بہت ہیں، تصوف کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت ہی ذوق و شوق سے خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہیں. صوفیہ کے مطالعے میں تصوف کی بڑی کتابیں ہیں جو رہتی ہیں مطالعے میں، مگر ان 4 مصروں کو وہ مقبولیت حاصل ہے جو بڑی سے بڑی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ 4 مصرے یہ ہیں کہ صرف صوفیہ ہی کے گھروں میں نہیں ہیں، یہ مصرے خانقاہوں میں بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، دکانوں پر بھی ہیں، میدانوں میں بھی ہیں، مسلمان کے ہر گھر میں ہے اور ہر باشعور مسلمان کی زبان پر. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیں، ایسی مقبولیت رب تبارک و تعالیٰ نے ان مصروں میں دی ہے اور اس کے اندر ایسے راز کھولے ہیں خواجہ اجمیری نے جو کوئی کامیاب انسان ہی کھول سکتا. یہاں پر کسی ایسے ویسے کی نظر نہیں پڑ سکتی، ورنہ دنیا نے کیا سمجھا تھا؟ بادشاہت اور شہنشاہیت کے تصور کے ساتھ دنیا کا تصور کیا ہے کہ بادشاہت قہر و غلبہ کے ساتھ ایسا وابستہ کر دیا ہے کہ جہاں قہر و غلبہ نہ ہو، جہاں لشکر و سپاہ نہ ہو، جہاں مادی ذرائع نہ ہو، جہاں تخت نہ ہو، جہاں تاج نہ ہو، جہاں محل نہ ہو، جہاں قلعہ نہ ہو، ایسی کسی بادشاہت کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. راستہ دیکھو. اور یہاں تک کی ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے تو اولو الامر کی تفسیر ہی بادشاہ وقت کر دی.
حاکم وقت کر دی، حالانکہ ایسے بھی حاکم گزرے ہیں جن کے احکام قرآن و سنت کے خلاف ہوتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اولے الامر کی تفسیر بھی بدل دی گئی۔ کیوں؟ ان کے ذہن ہی میں ایسی بات نہیں آ سکتی تھی کہ بغیر تاج کا بھی کوئی اولی الامر ہو سکتا ہے، بغیر تخت کا بھی کوئی اولی الامر ہو سکتا ہے، بغیر محل کا کوئی اولی الامر ہو سکتا ہے۔ ذرا سا آپ خیال کریں، مگر حضرت خواجہ اجمیری نے کہا نہیں، ان کا انداز ہی کچھ اور، اس کے برخلاف شاہ حسین، بادشاہ حسین ایسے کو بادشاہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس تخت نہیں، تاج نہیں، لشکر و سپاہ نہیں، مادی سامان نہیں، آشائش حیات کے مراکز نہیں، کچھ نہیں، بلکہ وہ قبیلے، وہ محلے بنی ہاشم میں عبادت گزار، عبادت کرنے والی ہستی۔ ذرا سا غور تو کرو، خدا کی یاد میں مستقل مصروف رہنے والی ہستی، اور اسے جب لوگوں نے پہچانا تو ایک مجبور و بے کس کی صورت میں پہچانا، ایک بے بس و بے کس کے انداز میں پہچانا تو کس حال میں پہچانا کہ اس کا سر نوکے نیزہ پر تھا، پہچانا تو کس حال میں پہچانا کہ اس کے خیمے جل رہے تھے، پہچانا تو کس حال میں پہچانا کہ اس کے مخدرات اہل بیت بے پردہ باہر نظر آ رہے تھے، پہچانا تو کس حال میں پہچانا بے بسی کے عالم میں اس کا لاش مبارک خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، اس حال میں پہچانا۔ مگر اس کے باوجود بھی خواجہ اجمیری کہہ رہے نہیں، شاہ حسین، شاہ حسین، اس کے باوجود بھی بادشاہ حسین ہے، شہنشاہ حسین ہے۔ اور پتا چلا اس خواجہ اجمیری کی نظر دلوں کی اس حکومت پر ہے جو آج تک قائم ہے، دلوں کی اس حکومت پر ہے۔ صدیاں گزر گئی، انقلابات کتنے آئے چلے آئے، مگر دل میں حسین ایسا ہے ہر مومن کے دل میں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یزید کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ جو واقعی یزیدی ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے، اور حسین کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا۔ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، بظاہر یزید بادشاہ تھا، بظاہر یزید بادشاہ تھا۔ دمشق کا قصر خضرا جس کی آسائشوں کا مرکز تھا، حریر و دیبا کے پردے جس کے دروازوں سے لٹک رہے تھے، بادشاہ وہ تھا۔ اس کے برخلاف حسین کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی۔ ان کے مادر مہربان کے چادر مبارک میں بے شمار پیوند۔ ان کے والد بزرگوار کا حال یہ کہ کہا کہ میرے کپڑے میں اتنے پیبند لگ چکے ہیں کہ اب خیاط درزی کو دیتے ہوئے حیا آتی ہے کہ وہ بھی سوچے گا کہ اب کہاں پیبند لگایا جائے۔ ان کا یہ حال، مگر دوستو آج کی مادی نظر سے کچھ بھی دیکھو، مگر یزید بھی کچھ سوچ رہا۔ دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید بھی سوچ رہا ہے کہ بادشاہ ہے کون۔ ایک بات بتاؤ، سوچنے کی بات۔ ایک یہاں پر الیکشن تو بہت ہوتے رہتے، ساری قوم کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے، اکثریت مان لے کسی کو۔ اب اگر دو چار آدمی اسے نہ مانے تو اس میں حرج کیا؟ اس کی بادشاہت کمزور کہاں ہوگی؟ دو چار آدمی نہ مانے، یزید کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اگر حسین یا ان جیسے کچھ اور افراد صحابہ کرام وہ اگر تسلیم نہیں کرتے نہ کریں؟ دمشق نے مان لیا، شام نے مان لیا، عراق نے مان لیا، مصر نے مان لیا۔ جب سبوں نے مان لیا تو ایک گوشہ نشین بزرگ نہ مانے تو حرج کیا؟ کون سی طاقت کمزور ہوتی ہے؟ مگر دوستو یزید سمجھتا تھا کہ جس رسول کی نیابت و خلافت کا میں دعوے دار ہوں، جس رسول کی نیابت و خلافت کا میں دعوے دار ہوں، جس اسلام کی سلطانی کا مجھے دعویٰ ہے، اس اسلام کے صحیح تاجدار حسین ہیں۔
یزید سمجھتا تھا کہ عوام جب مجھے مانیں گے تو مجھے ریاست ملے گی، اور امام مانے گا تو رسول کی خلافت ملے گی، امام مانے گا تو رسول کی خلافت ملے گی۔ یزید صرف بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، رسول کا خلیفہ بھی بننا چاہتا تھا، رسول کا نائب بھی ہونا چاہتا تھا، رسول کا وارث ہونا چاہتا تھا، مگر حسین نے اس کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ تم صرف بادشاہ بن کے بیٹھے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے اپنے کردار کو اسلامی کردار سمجھانا چاہو، اپنے کو اسلامی تاجدار بتانا چاہو تو ساری دنیا مان لے گی، حسین ابن علی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے وہ ڈرتا تھا، وہ سمجھتا تھا، حضرت حسین کو ہاتھ کو لینا چاہتا تھا، مگر حضرت حسین نے محسوس کیا اور اس کی خواہشات کو پامال کر دیا۔ حضرت حسین کی جو سلطنت تھی وہ بچ گئی، اور یزید کی جو سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تلاش کرو کہ قصر خضرا کدھر ہے؟ نہ یزید رہا، نہ اس کا تخت رہا، نہ یزیدیت رہی، نہ وہ یزیدی جاہو جلال رہا۔ انتہا کی بات عرض کر دو، تلاش کرو، یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ ذرا مورخین سے پوچھو، تخت و تاج پر پہن کر مرنے والا، تخت پر بیٹھ کر مرنے والا، تاج پہن کر مرنے والا ایسا مرا کہ اس کے قبر کا بھی پتہ نہ چل سکا، اور جسے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا، جس کے خیمے جل گئے تھے، آج اس کے مینار آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ بولو کون مٹا، کون ناکام ہوا؟ کبھی کبھی میری چھٹی حص ایک بات الگ سے کہتی ہے، وہ ایک چھٹی حص ہے، وہ ایک الگ سے بات کہتی ہے۔ کیا؟ ہر شخص کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والے کے مزار پر پہنچے ہر ایک کے دل میں۔ تو حسینیوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی کربلا کی زیارت کریں، اور اس کے بعد اگر کربلا تک نہیں پہنچ سکے تو یہی تسکین ہو جاتی ہے کہ حسین کا کوئی لال مل جائے، حسین کے گھرانے والا کوئی مل جائے۔ تو کبھی ہم خواجہ اجمیری کے ہاں تسکین کر لیتے ہیں، کہیں مخدوم سمنانی کے ہاں اپنی تسکین کر لیتے ہیں، بہرحال جا کے اپنی تمنا تو ہم پوری کر لیتے ہیں۔ تو ان کے دل میں بھی خیال ہوتا ہوگا کہ اگر ہمارا بھی ہوتا، ہمارے والے کی بھی قبر ہوتی، دمشق کے صحراؤں میں ضرور تلاش کیا ہوگا، وہاں کے جنگلوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر یزید کی قبر ہوتی تو یہ یزیدی بھی جا کر 2-4 چادر چڑھا دیتے، کچھ ہار چڑھا دیتے، کچھ تو تسکین ہوتی، مگر بیچارے بغل میں چادر دبائے، ہاتھ میں ہار لیے پھرے ہوں گے، نہیں ملا، نہیں ملا۔ نہ مورخین نے سہارا دیا، نہ کسی کتاب میں کوئی نشانی ملی، گیا کدھر؟ گھومتے ہوئے جب آئے تو پھول بھی خشک ہونے لگے ہوں گے، چادر بھی پرانی ہونے لگی ہوگی، اس کے بعد پھر کیا حال ہوا ہوگا؟ کچھ عجب نہیں کہ انہوں نے یہ اسکیم بنا لیا ہوگا، ہمارا والا جب نہیں ملتا تو چلو ایک فتوی ٹھوک دیا جائے کہ چادر چڑھانا ہی حرام ہے، پھول چڑھانا ہی حرام ہے، یہ سب کرنا ہی حرام۔ میں سوچا جب تیرا والا نہیں ملتا تو میرے والے پہ چڑھانا کیوں حرام ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مٹ گیا یزید، مٹ گئی یزیدیات۔ سوچو، اذان ابراہیمی کو یاد کرو، اذان ابراہیمی کو یاد کرو، جب وادی غیر ذی زرع میں لا کے اپنی اہلیہ اور اپنے فرزند کو چھوڑا اور آواز لگائی تھی کہ اے اللہ، میں نے اپنے خاندان کا ایک جز لا کر یہاں رکھ دیا ہے، ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، یہ غیر ذی زرع وادی ہے، رب تبارک و تعالیٰ میں نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ یہ تیری عبادت کی بنیاد رکھیں، تو اے اللہ عالمین کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے، عالمین کے قلوب کو۔ تو وہ اذان ابراہیمی تھی کہ آج ساری دنیا کعبے کا رخ کر رہی ہے، خدا نے سب کے دل کو پھیر دیا ہے،
کعبے کی طرف ساری دنیا وہ اذان ابراہیمی تھی، مگر کربلا سے بھی ایک صدائے خاموش بلند ہوئی تھی، ایک ایسی صدا جس میں آواز نہ ہو، جس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، ایک صدائے خاموش تھی۔ حضرت حسین نے بھی گویا اپنے خاموش انداز میں ایسی بات کہی تھی اور رضا الہی سے راضی ہونے کی وہ مثال پیش کی تھی کہ لبے حسین کے حرکت کی بھی ضرورت نہیں ہوئی اور خدا نے ساری کائنات کے دلوں کو کربلا کی طرف موڑ دیا، ساری کائنات کے دلوں کو کربلا کی طرف موڑ دیا۔ ذرا سا غور تو کرو، سوچو، یہ کامیابی نہیں ہے کہ کیا ہے؟ شاہست حسین، بادشاہست حسین اور دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات کہے گئے حضرت خواجہ میں۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں، دین کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہو تو دین کی حقیقت و اہمیت کتاب کے اوراق سے نہیں ملتی۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں، کتاب کے اوراق سے احکام ملتے ہیں، احکام کے طریقے نہیں ملتے۔ کتاب کے اوراق سے ملے گا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پوری کتاب الٹ جاؤ، اس میں نماز نظر نہیں آئے گی، نماز کا طریقہ نظر نہیں آئے گا۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، روزے کا ڈھنگ کتاب میں نہیں ملے گا۔ کتاب جو ہے وہ اقوال کی محافظ ہوتی ہے، کردار کی محافظ نہیں ہوتی۔ کتاب میں اقوال ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ اور دین صرف اقوال کا نام نہیں ہے، اقوال بھی ہے، کردار بھی ہے۔ اور خدا نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، اور جب اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے تو اقوال کی بھی وہ حفاظت کرے گا اور افعال کی بھی وہ حفاظت کرے گا۔ اور اقوال کی حفاظت جب وہ کرے گا تو وہ قرآن میں اس کی حفاظت ہوگی، اقوال کی حفاظت جو ہے بخاری میں ہوگی، اقوال کی حفاظت مسلم میں ہوگی، اقوال کی حفاظت ابو داؤد میں ہوگی، ابن ماجہ میں ہوگی، مشکات میں ہوگی، نسائی میں ہوگی، مگر کردار کی حفاظت حسین ابن علی کے افعال میں ہوگی، کردار کی حفاظت صحابہ کے کردار میں ہوگی، اہل بیت کے افعال میں ہوگی۔ ہر دور میں خدا نے اقوال کی بھی حفاظت کی اور کردار کی بھی حفاظت کی ہے۔ رسول کے اقوال دیکھیے، رسول کے لیے ہم سے کیا کہا گیا؟ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری بات کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اطاعت کہتے ہیں فرما برداری، کسی نے کچھ کیا، آپ نے حکم دیا، آپ نے کیا، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے دیکھا دیکھی بغیر سمجھے بوجھے اس کے پیچھے چلنا۔ تو اتباع کا تعلق ہے افعال سے اور اطاعت کا تعلق ہے اقوال سے۔ تو نبی کے اقوال کو بھی ماننا ہے اور نبی کے کردار کو بھی ماننا ہے، نبی کے کردار کے بھی پیچھے چلیں گے تو نبی کے اقوال محفوظ ہیں حدیثوں کی کتابوں میں اور نبی کے افعال محفوظ ہیں صالحین کے کردار میں۔ اور یہ چیز ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ تو اب آپ خیال کرو، تو دین کی حقیقت اور آخر کتاب میں نہیں ملے گی، یہ اس ہستی کی کردار میں ملے گی جو مکمل دینی تعلیمات و تصورات کا مجسمہ ہو گئی۔ وہ چلے تو سمجھو دین چلتا ہے، وہ بولے تو دین بولتا ہے،
وہ مسکرائے تو دین مسکراتا ہے، وہ اٹھے بیٹھے تو دین اٹھتا بیٹھتا۔ ایسے لوگ جو بھی ہوں گے ان کو دیکھنا دین کی زیارت کرنا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا دین کی زیارت کرنا ہے، ان کے چہرے پہ نظر ڈالنا دین کے جلووں کو دیکھنا ہے، ان کی بات ماننا دین کی بات ماننا ہے، ان سے محبت کرنا دین سے محبت کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا دین کے پیچھے چلنا ہے۔ تو حضرت حسین ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے کہ حسین کو دیکھو، ان کے والد بزرگوار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا سا سوچو، ان کو دیکھنا عبادت، عبادت کا معنی یہی ہوا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ علی علی نہیں ہے، دین ہے۔ تو دین کو دیکھو گے تو عبادت، دین کی بات مانو گے تو عبادت۔ تو حسین دین ہے، مگر میں اس کو اس انداز سے سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں اتر جائے، یہ تو بھی نظریاتی بات چل رہی ہے۔ حسین دین، اور نبی نے اچھی طرح سے سمجھایا کہ حسین دین۔ ایک بات بتاؤ، وہ واقعہ تو بہت یاد ہے آپ کو، خوب سنا ہوگا کہ حضور سجدے میں ہیں، حضور سجدے میں ہیں اور حضرت حسین پشت پر آ گئے، نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، بات بڑی سیدھی سی۔ جب حضرت حسین خود اترے پھر سرکار نے سر اٹھایا، بات تو مختصر، بات تو بہت مختصر، مگر گہرائی دیکھو۔ ایسے موقع پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول نے سر کیوں جھکایا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھو گے کہ رسول نے سر کیوں جھکایا، میں کہوں گا خدا کے لیے۔ اور اگر پوچھو سر کیوں نہیں اٹھا رہے، حسین کے لیے، حسین کے لیے سر نہیں اٹھا رہے۔ اور سرکار نے اپنے بیٹے سے محبت کا سلیقہ بھی سکھایا، حسین سے محبت تھی تو کیا ہوا، سجدے طویل ہو گئے، ذکر الہی میں اضافہ ہو گیا۔ تو اے لوگوں، اپنے بچوں کو چاہو مگر ایسا چاہو کہ خدا کی یاد بڑھ جائے، ایسا چاہو کہ خدا کی عبادت طویل ہو جائے، ایسا مت چاہو کہ خدا سے غافل ہو جاؤ۔ اب مجھے ایک بات یہ بتاؤ، بتانے کی بات کیا ہے کہ جب حضرت حسین پشت رسول پر آئے تو سجدہ رسول میں خیال حسین پہنچا کہ نہیں؟ حسین کی راحت کا خیال، حسین کی محبت کا خیال، حسین کے آرام کا خیال، تو رسول کے عبادت کے اندر حسین کا خیال آیا۔ اب مجھے بتاؤ، حسین دنیا ہے کہ دین؟ اگر دنیا ہے تو کیا عبادت رسول میں دنیا تھی یا دین تھا؟ رسول کی عبادت معلوم ہے کہ حسین دین ہے۔ اور پھر یہ بتاؤ کہ حسین کے تصور سے نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نماز ہو گئی تو مجھے بتاؤ، جب نواسے کے تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وہ بھی منظر عجیب تھا دوستو، کیا عجیب عالم رہا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول سجدے میں، اور سجدے میں جب کوئی ہوتا ہے تو بالکل حلقے والی صورت بن جاتی ہے، جیسے انگوٹھی کا حلقہ۔ تو انگوٹھی تو رسالت کی تیار ہو چکی تھی، ایک نگینے کی ضرورت تھی، اس حلقہ رسالت کے اوپر ایک نگینے کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے یہ نگینہ وہی کا ہوگا جو اسی کی آغوش میں تراشا ہوا ہو، جس نگینے کو خود رسول نے بنایا۔ اور جب حسین اوپر آگے ہوں گے تو مکمل دین کی انگوٹھی تیار ہو گئی ہوگی کہ نبوت کے حلقے پہ امامت کا نگینہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ ذرا صاحب خیال کرو، اسی لیے اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں، ذرا صاحب خیال کریں،
سوچو اور سمجھو، رسول نے جو بڑا بےحد بہت ہی زیادہ زور دیا ہے حضرت امام علی مقام اور ان کے گھرانے کو سمجھانے کو، اس میں راز کیا ہے؟ رسول فریضہ رسالت سے جدا نہیں ہوتے. رسول صرف اپنے بیٹے کی محبت پر اس لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ اس سرکار کو ایک اندرونی تعلق ہے اس لیے مجبور کر رہے ہیں، نہیں، اپنے بیٹے کی محبت پر اس لیے مجبور کر رہے ہیں کہ ان کی محبت تمہاری نجات کا ذریعہ، تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. سوچو وہ کیا وقت ہوگا جب سرکار خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت حسین جب قریب پہنچے، اب حضور ممبر سے اتر کر کے حضرت حسین کو گود میں لے رہے ہیں، لے کر ممبر پر چلے گئے. ابھی تو خطبہ کچھ بھی دے رہے ہوں، مگر رسول نے اپنے عمل سے حسین کو گوش میں لے کر کے ایک عجیب منظر دکھایا کہ ممبر پہ رسول تھے اور آغوش میں حسین تھے. تو وہ لکڑی والا ممبر تو رسول کا ممبر تھا اور آغوش مصطفیٰ حسین کا ممبر تھی، آغوش مصطفیٰ حسین کا ممبر تھی. اور اس کے بعد یہ ایسا خطیب تو خاموش ہے، مگر رسول بول رہے ہیں ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، فعرفوہ وانصروہ فضلوہ، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو، ان کی عظمت کا اقرار کرو، ان کی مدد کرو. الفاظ رسول پر غور کرو، کیا حضرت حسین کو کوئی پہچانتا نہیں تھا؟ وہ تو مدینے کی گلیوں میں نکلتے نہیں تھے، سب جتنے بیٹھنے والے تھے سب سمجھتے تھے کہ یہ حسین ہے. مگر ایسا یہ لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، فعرفو، انہیں پہچانو. کیا یہ نواسے کو پہچانوا رہے ہیں؟ نہیں، نواسے کو نہیں پہچانوا رہے ہیں. نواسے رسول کو تو سبھی جانتے تھے، یہ دین کو پہچانوا رہے ہیں. دین میں پہچانو اے لوگوں، اور آج ہی والے سے نہیں، یا ایھا الناس، اے دھرتی پہ رہنے والے لوگوں، اے آنے والے لوگوں، اے مستقبل کے لوگوں، پہچانو یہ حسین ہے. فانصروا، ان کی مدد کرو، نواسے کی مدد نہیں، دین کی مدد. حالانکہ اس وقت وہ مدد کے لائق تو نہیں تھے، نہ مدد کا وقت تھا، مگر رسول آگے کی خبر دے رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین کل بن کر کے میدان کربلا میں ہوگا، تو اے لوگوں ان کی مدد کرو، فضلو، ان کی عظمتوں کو پہچانو. کیسے کیسے پہچانوایا رسول نے؟ کیا وہ موقع نہیں پہچانوانے کا تھا؟ ایک کاندھے پر حسن، امام حسن کو ایک کاندھے پر، امام حسین کو دوسرے کاندھے پر. بچے ہی تو تھے نا، بچوں کی خواہش ہی کیا ہوتی ہے؟ دونوں بچوں کی خواہش ہوئی کہ نانا جان سب کی سواریوں کی جو لگامیں ہیں وہ سواروں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی لگام نہیں ہے. تو حضور نے کیا کیا؟ اپنی زلفوں کو پکڑا دیا. حضور ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنے گلے میں کوئی رومال لگا لیتے اور بچوں کو کہتے یہ لو تمہاری لگام ہے، اس رومال کو پکڑ لو. نہیں، اپنی زلفوں کو پکڑا دیا. دیکھو یہ نبی بچے کو خوش نہیں کر رہے ہیں. نبی کا کوئی عمل فریضہ نبوت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت رسالت سے خالی نہیں ہوتا. نہیں، یہ بچپنے میں ٹریننگ ہو رہی ہے. اے میرے بچوں، میری زلفوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی عادت کر لو، کل میری امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی. کل میری امت کی لگام، میں اس وقت اپنے فریضہ نبوت کی لگام تمہیں دے رہا ہوں، کل ہدایت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میری امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی. واقعی دوستو کیسا، اور اس بیٹھنے کا انداز دیکھو، ادھر حضرت حسن ہے، ادھر حضرت حسین ہے. ادھر سے دیکھو تو پہلے حسن نظر آئے پھر حضور نظر آئے، ادھر سے دیکھو تو پہلے حسین نظر آئے پھر حضور نظر آئے. کسی طرف سے گھوم کر اگر ان بچوں سے نظر ہٹاؤ گے تو رسول بھی نظر نہیں آئیں گے، اگر ان بچوں سے نظر ہٹاؤ گے رسول تک پہنچنا ہے تو پہلے ان پر نظر جما دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. اور ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ دونوں بچوں کے پیر لٹک رہے ہیں.
حضرت حسین جو ہیں وہ بائیں سائیڈ میں ہیں اور حضرت حسن جو ہیں وہ داہنی سائیڈ میں ہیں، اور بائیں سائیڈ میں دل ہوا کرتا ہے، تو حضرت حسین کا پیر لٹکا اور کہاں تک گیا؟ دل رسول تک گیا، پیر لٹکا دل رسول کے قریب گیا، یہیں پر کہا کہ اے لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، یہ حسین ہیں، ان کے پیروں کو قوت دل رسول سے مل رہی ہے، ان کے پیروں کو استقامت رسول کے قلب سے مل رہی ہے، قلب سے مل رہی ہے۔ قلب رسول سے ان کے پیروں کو قوت مل رہی ہے، دنیا ٹل جائے گی مگر اس کے پیر کو کوئی ہلا نہ سکے گا، اس کے پیر کو کوئی۔ اور دوستو میں نے ایک منظر بھی دیکھا، حسین کی استقامت تو میدان کربلا میں بالکل ظاہر ہے، حسین تو حسین ہی تھے، مگر وہ عالم عجیب تھا، سبق آموز، کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ازراہ گستاخی لیا تھا، اہانت کی نیت سے لیا تھا، اسی سر مبارک سے ایک لہو، ایک قطرہ خون ٹپکا تھا اور وہ ابن زیاد کے ران پر گرا، اور ران پر گرتے ہوئے اس نے گوشت کو کاٹا، ہڈی کو توڑا، توڑتے ہوئے اس کے تخت پر پہنچا، اس کو توڑتے ہوئے اندر غائب ہو گیا، اندر غائب ہو گیا، سیدھے گیا۔ میں پوچھنے لگا اس قطرہ لہو سے کہ حسین کے گلے سے نکلے ہوئے قطرہ لہو سے میں نے پوچھا، سوال کیا کہ اگر ابن زیاد کے پیر پر تجھے نہیں رہنا تھا تو ادھر ادھر سے بھی تو جا سکتا تھا، ادھر ادھر سے بھی تو جا سکتا تھا، سیدھا کیوں گیا؟ سیدھا کیوں گیا؟ کہا میں حسین کا خون ہوں، چلوں گا تو صراط مستقیم پہ چلوں گا، چلوں گا بہک کے نہیں چلوں گا، چلوں گا تو سیدھے چلوں گا، چاہے اس کے لیے ابن زیاد کی ٹانگ توڑنی پڑے، چاہے اسے یزیدی کا تخت توڑنا پڑے، چاہے یزیدی کا محل ختم کرنا پڑے۔ ارے لوگوں جب حسین کا ایک قطرہ نہیں بہکا تو پورا حسین کیسے بہک جاتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ ذرا سا دیکھو کتنا پیارا منظر ہے، دونوں نواسے کاندھے پہ نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف پیر لٹک رہا ہے، اور میں نے یہ دیکھا پیچھے کی طرف میں نے غور کیا، ایک طرف پائے حسن ہے، ایک طرف پائے حسین ہے، اور بیچ میں مہر نبوت ہے، بیچ میں مہر نبوت ہے، دونوں طرف پیر لٹک رہے ہیں، ایسا لگ رہا کہ قلعہ تیار ہو رہا ہے، قلعہ بن گیا ہے، دیواریں بن گئی ہیں، مہر نبوت ہے، مہر نبوت لگی کی تھی، کیوں تھی؟ فریضہ نبوت کو ادا کرنے کے لیے۔ اور پھر حسین و حسن نے کیا کیا؟ نبوت کی تعلیم کو بچا لیا، نبوت کے دین کو بچا لیا، قلعے کا کام ہی بچانا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو دین است حسین، حسین دین ہے۔ یاد رکھو رسول کے کاندھے پر دین نظر آیا تھا، رسول کی آغوش میں بھی۔ رسول کیا دنیا کو اپنی گود میں لیں گے؟ رسول کیا دنیا کو اپنے کاندھے پہ چلائیں گے؟ تو اب جو بھی کاندھے پہ نظر آئے وہ دین ہے، جو بھی آغوش میں نظر آئے وہ دین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ دین است حسین، حسین دین ہے، وہ دین پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے، حسین دین کو۔ ذرا سا عالم خیال میں اس دور کا جائزہ لیجیے۔ سن 60 میں یزید تخت نشین ہوا، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانے لگا، توحید و رسالت کے عقائد کی عملاً توہین ہونے لگی، احکام اسلامیہ کو منہ چڑھانے لگا۔ عجیب وقت تھا اسلام کے لیے، اسلام ہر طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا، اسلام ہر طرف کون ہے جو مجھے بچائے، کون ہے جو مجھے بچائے، وہ کون ہے جس کے دامن میں میں اپنے کو چھپا لوں۔ اسلام کو ضرورت ہے ایک پشت پناہ کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک مددگار کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک معاون کی۔ اسلام کی رگوں کا خون نکالا جا رہا تھا، اسلام کا چہرہ پسگردہ ہو رہا تھا، اس کی رگوں کا خون نکالا جا چکا تھا،
ضرورت تھی کہ اس پہ زندگی پیدا کی جائے. مگر ایک بات بتاؤ دوستو، سوچو اس چیز کو حسین سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ مجھے بتاؤ، اسلام جب اس قصب پرسی کے عالم میں رہا ہوگا، جب اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جب اس کے لہو کا خون کھینچا جا رہا ہوگا، ایسے وقت میں اسلام کو خون کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں اسلام کو لہو کی ضرورت تھی. ایک بات بتاؤ، جب کوئی مریض کسی کا خون کم ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو وہ خون دیتا ہے کہ نہیں؟ مگر جس کا چاہے اسی کا خون دیتے؟ ایسا نہیں کرتا. پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کس گروپ کا، یہ پہلے گروپ دیکھتا ہے. خون دینا ہے مریض کو، پہلے دیکھو کہ اس کا خون اس کے خون سے میل کھاتا ہے کہ نہیں. دوسرے کا خون دے دو گے تو مر جائے گا. اسلام ہر ایک سے خون لینا نہیں چاہتا، اس سے لینا چاہتا ہے جو میل بھی کھاتا. ضرورت ہے نا؟ تو اسلام کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ تو اسلام کی رگوں میں رسول عربی کا خون تھا. اب اس کی رگوں میں اسی کے خون کی ضرورت تھی جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو. تو اسلام یزید کے خون سے ہرا نہیں ہو سکتا تھا، اسے حسین کے خون کی ضرورت تھی، اسے حسین کے خون کی ضرورت تھی. حسین نے پناہ دے دیا. دین پناہ است حسین، حسین نے دین کو بچا لیا. ایک بات جب یہ بچانے کی بات آتی ہے تو لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. حسین نے بچایا کہ خدا نے بچایا؟ حسین نے بچایا کہ خدا نے بچایا؟ ارے دوستو، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی بچانے والا خدا ہی. مگر خدا بھی جب کچھ بچاتا ہے تو اس کے کچھ ذرائع اسباب، عالم اسباب میں، عالم وسائل میں وہ کچھ ذرائع اختیار فرماتا ہے، ان ذرائع کے ذریعہ بچاتا ہے. اور ذریعے کی طرف بھی فعل کی نسبت کی جا سکتی. اس کو میں ایسے سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے. آپ کہتے ہیں پانی نے پیاس بجھا دیا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، حکیم صاحب نے شفا دے دی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ چھری نے کاٹ دیا، آگ نے جلا دیا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ مگر بتاؤ کیا یہی بات ہے؟ پانی نے پیاس بجھایا؟ کیا ہے طاقت پانی میں پیاس بجھانے کی؟ یقین جانو، یہ جو کچھ تم بولتے ہو یہ مجاز ہے. حقیقت یہ ہے کہ خدا نے پیاس بجھائی، خدا نے بھوک مٹایا، خدا نے اچھا کیا، خدا نے شفا دی. اگر خدا نہ چاہے تو پورا سمندر پی جاؤ، پیاس نہیں بجھے گی. اگر خدا نہ چاہے تو پورا پہاڑ کھا جاؤ، بھوک نہیں مٹے گی. اگر خدا اچھا کرنا نہ چاہے تو جعلی نوز کا نسخہ بھی پی لو اور خود جعلی نوز کو بھی کھا جاؤ، نہیں اچھے ہو سکتے. معلوم یہ ہوا کہ خدا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، مراد یہ تو خدا نے بجھایا پانی کے ذریعے. ہم مومن ہیں، مومن کے جملوں کا ترجمہ اس کے عقیدے کی روشنی میں کرو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا، مطلب یہ خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعے. جب ہم یہ کہتے ہیں دوا نے اچھا کر دیا، مطلب یہ ہے کہ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعہ. ارے دوستو، اگر آگ کا کام چلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں چلایا؟ اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو اس نے گلوئے اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ معلوم کسی کا کچھ کام نہیں، خدا کا سب کام ہے، وہ جس سے جو چاہے. پتا چلا؟ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، پھر بھی ہم مجاز کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یقیدار میں. عربی ایک بات بتاؤ، یہاں سے آپ پوچھتے تھے کہ صاحب یہ راستہ کدھر جاتا؟
تو کسی نے کہا کہ یہ روٹرڈم جاتا، یہ کدھر جاتا صاحب؟ اس یہ بیلجیم جاتا، یہ کدھر جاتا، یہ فلاں جگہ جاتا. بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ حالانکہ یقین جانو راستہ کہیں بھی نہیں جاتا، وہیں رہتا. راستے ہی چلا جائے تو بڑا مشکل ہو جائے. کہتے ہیں راستہ کہاں جاتا، راستہ کہاں جاتا، وہی چلا جائے تو پھر کیا؟ راستے پہ جو چلتا ہے وہ جاتا. تو راستے کا جانا یہ مجاز ہے اور چلنے والے کا جانا یہ حقیقت ہے. بولتے ہو کہ نہیں؟ کشتی پر آ رہے تھے عبد الرحمان صاحب، تو کہتے وہ عبد الرحمان آ رہے ہیں. عبد الرحمان تو بیٹھے ہوئے آقا نے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. کشتی آ رہی، تو کشتی کا آنا حقیقت، عبد الرحمان کا آنا مجاز. تو جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا، جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ دوا نے اچھا کر دیا، جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ حکیم نے شفا دے دیا، اسی طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ حسین نے دین بچا لیا. یعنی خدا نے بچایا حسین کے ذریعے. دین بنا است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والا. سر داد و ندا دست در دست یتیم، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا. دوستو وہ ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ کیوں؟ تم نہیں جانتے حسین کے ہاتھ کی قیمت؟ حسین کا ہاتھ معمولی ہاتھ ہوتا تو آگے بڑھ جاتا. جیسے مصریوں کے ہاتھ بڑھ گئے، جیسے شامیوں کے ہاتھ بڑھ گئے، جیسے کوفیوں کے ہاتھ بڑھ گئے، مگر یہ حسین کا ہاتھ یہ معمولی ہاتھ نہیں تھا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. حسین کا ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کی وراثت انجام دے رہا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی نیابت کر رہا تھا. تو وہ دستے حسین نہیں تھا، وہ انبیاء و مرسلین کا وارث تھا، وہ انبیاء و مرسلین کا نائب تھا. تو اگر حسین کا ہاتھ بڑھ جاتا تو حضرت آدم کی صفا کو کتنا دھچکا لگتا، حضرت نوح کیا سوچتے، حضرت کلیم پر کیا گزرتی. حسین وارث تھے اور سچے وارث تھے، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا ہاتھ نہ دینے کا عظمت و غور کرو. ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا. اور سر دینے میں بھی ایک احتیاط کی، سر دینے میں بھی احتیاط یہ ہے کہ وہ سر کٹا ہوا تھا، جھکا ہوا نہیں. ورنہ سر تو سبھی نے دے دیے تھے، شامیوں نے بھی دے دیے تھے، دمشقیوں نے بھی دے دیے تھے، کوفیوں میں، مگر ان کے سر جھکے ہوئے تھے. صرف حسین کا سر کٹا ہوا تھا. سر دینے میں بھی احتیاط کی. اور پھر انکار بیعت کا وزن محسوس کرو. انکار بیعت کا وزن کیا ہے؟ حسین تو دمشق تک نہیں پہنچے، مگر امام زین العابدین تو پہنچے تھے نا. پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے؟ اور اس وقت اس دھرتی پر وہ نائب امام تھے، بلکہ امام تھے وہ خود. اس وقت امامت کا تاج انہی کے سر پر تھا، نائب رسول وہ تھے. تو یزید اگر چاہتا تو کربلا میں حسین کا ہاتھ تو نہ لے سکا، مگر دمشق میں امام زین العابدین کا تو ہاتھ لے لیتا. اس لیے کہ امام زین العابدین کا ہاتھ دستے حسین ہے، وہی حسین کا ہاتھ تھا تو لے لیتا. مگر یزید میں جرأت نہ ہو سکی کہ امام زین العابدین سے بیعت کا مطالبہ کرے. بیعت کا دمشق میں پہنچ گئے، بیعت کا مطالبہ نہ کیا. یہ میرے حسین کے انکار بیعت کا وزن ہے کہ یزید سمجھ گیا یہ سر دیں گے ہاتھ نہ دیں گے، یہ سر دینے والے ہیں، ہاتھ نہ دیں گے، ہاتھ مت مانگو. وہاں دوسرا کربلا دمشق میں برپا ہو جائے گا، دوسرا کربلا دمشق میں برپا ہو جائے گا. اور
پھر میں بتاؤں حسین کے انکار بیعت کی برکت تو دیکھو کہ بعد میں پھر کسی بادشاہ کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ آل رسول سے بیعت کا مطالبہ کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. سر داد و ندا، دست در دست یزید، ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا. اور اس کے بعد صرف سر ہی نہیں دیا، سر دینا حسین جیسے جانباز مجاہد کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی، مگر حسین نے بہت کچھ دیا، خدا کی راہ میں بہت کچھ دے دیا. اپنے جوان بیٹے کو دے دیا، بھتیجے کو دے دیا، بھانجوں کو دے دیا، بازو بھائی کو دے دیا، شیرخوار کو دے دیا، عزت ناموس کو دے دیا، سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں. مگر رب تبارک و تعالیٰ حسین کے وقار کو بچا رہا، حسین کے وقار کو بچا رہا. یاد رکھو اس واقعے کو، رب تبارک و تعالیٰ حسین کے ساتھ ہے. حسین کو حسین سر بلند تھے تو سر بلند رہے. سر بلند جو ہوتا ہے وہ سر بلند ہی رہتا ہے، چاہے دوش نبی پہ سر بلند ہو، چاہے نوکے نیزہ پر سر بلند ہو، چاہے پشت سواری پر سر بلند ہو، چاہے شیفر جبرائیل پر سر بلند ہو، اور چاہے گرتے ہوئے حالت سجدہ میں سر بلند ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. سر بلند، اس کے بعد سر بلند تو سر بلند ہی رہتا. دیکھو عالم خیال میں جا کر پوچھو، اے حضرت حسین آپ آئے کربلا میں، وہ بات تو سمجھ میں آئی کہ بیمار کو لانے کی کیا ضرورت ہے، باقی جو آئے وہ بھی ہم سمجھ گئے کہ ان کی قربانی آپ پیش کرنا چاہتے تھے، مگر بیمار تو بچ کے جا رہا ہے، تو بیمار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے نادانو نہیں جانتے، بیمار کی بھی ضرورت تھی، خواتین کی بھی ضرورت تھی، ان عورتوں کے بھی آنے کی بھی ضرورت تھی. بولو اگر کربلا ہو چکا ہوتا اور پھر کوئی نہ بچتا، امام زین العابدین نہ ہوتے، یہ بیویاں نہ ہوتی، یہ ازواج پاک نہ ہوتے، یہ مخدرات اہل بیت نہ ہوتے، تو کربلا کا صحیح واقعہ کون بتاتا؟ ان کے مظالم کون بتاتا؟ یزیدی جو بکتے اسے تم مانتے، یزیدی جو بکتے اسے تم مانتے. ضرورت تھی اے حسین شہادت کا مقصد نامکمل نہ ہو، لے چلو ان کو تاکہ حدیث کے راوی ہر جگہ ساتھ رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اور ایک دوسرا فائدہ میں نے اور بھی محسوس کیا، یزیدیوں نے بڑا ظلم کیا تھا، بڑا ظلم کیا تھا. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ اہل بیت کو چند اونٹوں پہ بٹھا دیا، حسین کے گھرانے والوں کو چند اونٹوں میں بٹھا دیا، اور اس کے بعد ان کی لگام حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑا دی. اونٹوں کی لگام، ان کی لگام حضرت زین العابدین، اور حضرت زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھ میں لگام ہے، بیماری کا عالم ہے. تو انہوں نے تو زحمت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے منصوبہ بنایا کہ یہ لے کے چلیں، مگر قدرت یہ دکھا رہی تھی لوگوں دیکھ لو، دیکھ لو ایسے وقت میں بھی اہل بیت کی لگام یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، انہی کے لال کے ہاتھ میں ہے، انہی کے فرزند کے ہاتھ میں ہے، انہی کے لخت جگر کے ہاتھ میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. آپ خیال کرتے چلے جائیں اور سوچتے چلے جائیں، سر داد و نداد، دست در دست یزید. اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سارا واقعہ مختصر ہو گیا. حقا کی بنائے لا الہ حسین، یقیناً حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کر دیا کہ نہ جانے کتنی آندھیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یزید نے تو یہ سمجھا تھا کہ حسین کو ہم ختم کر دیں گے، حسینیت ختم ہو جائے گی، اور اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اسی حسین کو رسول نے اپنا پھول کہا ہے، اپنا ریحان کہا ہے. دیکھو دوستو، ایک پھول جب تک ساری پتیاں اکٹھا رہتی ہیں اس کی مہک کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اس کو منتشر کر دو تو مہک کا دائرہ بھی بڑھ جاتا ہے. کربلا میں یزید کی سمجھ نہیں آئی کہ رسول کے
پھول کو ایسا پھیلایا کہ ساری دنیا میں ان کی مہک چلی گئی، ایسا پھیلا دیا کہ ساری دنیا میں تم نے تو ایک حسین کو ختم کرنا چاہا تھا، مگر ان کے درخت سے ایسے ایسے جواہر پیدا ہوئے، غوث جیلانی، خواجہ اجمیری، مخدوم سمرانی، کیسے کیسے پھول ہیں جو مہک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ سر داد و ندا، دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اب ایک بات یہ بتاؤ، سوچنے کی بات کیا، کامیاب کون ہوا؟ اب حالات کے بعد کامیاب کون ہوا؟ اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں، کسی کی کامیابی سمجھنا پہلے دیکھو کہ اپنے کام پر پچھتایا کون۔ بس سوچو، حسین سے جو کچھ ہوا، کیا ان کے بعد ان کی آل و اولاد نے کبھی یہ کہا کہ میرے باپ دادا نے غلطی کی؟ کیا بعد میں عورتوں نے یہ کہا، بہن نے یہ کہا بھائی سے غلطی ہوئی؟ کیا بیوی نے یہ کہا کہ میرے شوہر سے غلطی ہوئی؟ کیا بچیوں نے یہ کہا کہ میرے سرپرست سے غلطی ہوئی؟ کیا بعد کی آنے والی نسل نے کہا کہ میرے جد سے غلطی ہوئی؟ سوچو، فخریہ بیان کرتے رہے، آج تک بیان کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک یہ بیان جاری رہے گا۔ اس کے برخلاف یزید پچھتایا، حسین کو دمشق میں جا کر کے بھی اعلان حق کر دیا، اور یزید ایسا پچھتایا، مالی ولی الحسین، ہمارا حسین سے کیا جھگڑا تھا؟ یہ سارا کردار ابن زیاد کا، اپنی غلطی کو ابن زیاد کے سر پر ڈالا تو کم سے کم سمجھا کہ یہ غلطی ہے۔ تعجب کی بات ہے، یزید تو اس کو غلطی سمجھ رہا، یزیدی اس کو صحیح بتا رہا ہے۔ یزید تو خود سمجھ رہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ یہ بات غلط، یہ دکھاوے کا پچھتاوا تھا اس کا، یہ حالات نے اسے مجبور کیا تھا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں پچھتا تھا تو اس نے ابن ذات کو کیا سزا دی، اس نے شمر کو کیا سزا دی، اس نے ابن سعد کو کیا سزا دی؟ لشکر بھیجنے والا وہ تھا، حکم دینے والا وہ تھا، بصرہ سے کوفہ کی طرف ابن ذات کو منتقل کرنے والا وہ تھا۔ یزید اپنے داغدار دامن کو پورے سمندر سے بھی دھونا چاہے تو کبھی نہیں دھو سکتا، کبھی اس کا داغ نہیں اٹھ سکتا، مگر یہ حسین کے خون کی سچائی تھی کہ وہ اپنی کو غلط کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے۔ پتا چلا کہ حسین کامیاب ہو گئے، یزید ناکام رہا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دل پناہ است حسین، سر داد و ندار، دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہی جو ایمان والا ہے، وہی جو نیک عمل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔